السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج ہمارے پاس 3 طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور دوسرا سوال ہے کہ کارٹون یا تصاویر جن شرٹس پہ بنی ہوتی ہیں ان میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور تیسرا ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ تینوں سوالوں کا جواب دیں گے۔ توجہ سے بات سنیے گا، آخر تک ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پوری وضاحت کروں گا۔ تو پہلے لے لیتے ہیں جی کہ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ناجائز والا عمل نہیں ہے۔ ایک ہے ٹی شرٹ، ایک ہے بنیان میں نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ کوئی شخص ایسے حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو۔ اب ظاہر ہے بنیان میں کیا ہوتا ہے، وہ یہاں چھوٹی سی لائن والا کپڑے کی صورت ہوتی ہے، وگرنہ بنیان میں تو کندھے پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا بنیان میں نماز نہ پڑھی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے تو کیا ہے، مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم ہے، تو ناف سے گھٹنے تک اگر چھپایا ہوگا تو مجبوری کی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ چاہے آپ نے بنیان بھی پہن رکھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کی ایک آیت، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد میں جاتے وقت زینت والا لباس تم پہن لو، تم لے لو۔ تو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں جائیں تو زینت والا لباس پہن کر جائیں، ایسا لباس کہ جو آپ کسی پنچایت کے اندر جاتے ہوئے پہنتے ہیں، معزز کسی طبقے میں جاتے ہیں تو آپ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس وہاں پہن کے جایا جائے۔ ادب یہ ہے، وگرنہ نماز تو ہو جائے گی، چاہے آپ صرف ناف سے گھٹنے تک جسم کو چھپا کے بھی جائیں گی، نماز ہو جائے گی مجبوری کی حالت میں، لیکن زینت والا لباس نہیں ہوگا، سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کارٹون والی شرٹ جو ہے تو کوئی بچہ پہنے، اس کے لیے تو بالکل جائز ہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، لیکن نوجوان جیسے عمومی کھلاڑی ہوتے ہیں یا اور مختلف نوجوان عمومی طور پہ شرٹس ایسی پہن لیتے ہیں جن پہ تصاویر ہوتی ہیں، جن پہ مختلف قسم کے کارٹون بنے ہوتے ہیں، تو ایسا کارٹون جو انسان کو مشغول کر دے، مثلا آپ کی شرٹ کی بیک پہ کوئی کارٹون بنا ہے، تصویر بنی ہے، اور وہ پچھلے نمازی کو اس کی نماز سے توجہ ہٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ آداب کے خلاف ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سامنے ہے، آپ خود متوجہ ہو جاتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے، لہذا ایسے چھوٹے موٹے جو کارٹون بتے ہوتے ہیں نا، جن پہ انسان کی پوری توجہ نہیں جاتی، تصویر پہ پوری توجہ نہیں جاتی، تو اس کا کسی حد میں کسی صورت میں جا کے جواز کی صورت نکلتی ہے، لیکن جو بڑی تصویر ہے جس پہ انسان توجہ کر لیتا ہے اور نماز سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی رہی کہ تصویر بنی ہوئی ہے تو تصویر کو عزت دینا، اکرام دینا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں پاؤں والی جگہ پہ ہے تصویر ہے پر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سینے کے ساتھ لگانا، کمر کے پیٹھ پہ لگانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس سے بھی ہمیں اس کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر پہنی جس کے اندر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کراہت کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نقش و نگار والی چادر نے آج نماز میں مجھے مشغول کر دیا، یعنی نماز کے اندر میں اس کی طرف مشغول ہو گیا، توجہ ہٹ گئی۔ تو ایسی تصویر، ایسا نقش و نگار
جو انسان کو نماز سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کر دے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ سوبر قسم کا لباس ہو، سوبر قسم کی جو بھی چیز پہننی ہے وہ پہنی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا مسئلہ آ گیا جی کہ ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ بھائی بے شک آپ تو سر کے ننگے کی بات کر رہے ہیں، آپ کرتا بھی اتار دیں، بنیان بھی اتار دیں، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ سطر تو آپ کا، مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، تو اتنا بھی ہوگا، مجبوری کی حالت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن آداب کے خلاف ہے۔ جیسے کہ پہلے میں آج بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ میرے پاس کیسے آئے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ، کہ تم زینت حاصل کر کے آؤ جب بھی مسجد میں آؤ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کیسے آؤ، زینت کے ساتھ، خوبصورت بن کے آؤ، جتنا بھی جس کی حیثیت جتنی ہے وہ اپنی پوری زینت وقار کے ساتھ آئے۔ لہذا اگر خلاصہ کیا نکلا کہ ٹوپی کے ساتھ آئے گا، پگڑی امامہ کے ساتھ آئے گا تو زینت ہوگی، خوبصورتی ہوگی۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اور اس کے علاوہ کوئی اگر کسی وقت مجبوری ہوتی تو سر ننگا ہوتا تھا، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے اور حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن ادب نہیں رہے گا جو حضور کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ امید ہے آج کے تینوں سوالوں کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔